الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ جاوید احمد غامدی پاکستانی کی، جس نے حدیث غار حرا پر طعن و تشنیع کی ہے، اور اس سے جو محو گفتگو ہے لگتا ہے وہ بھی اسی قبیلے کا ہے جو اس کے دجل و فریب میں آ کر اس کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ بہرحال یہ شخص اور اس جیسے دوسرے لوگ مدرسہ عقلانیہ کے فارغ لوگ ہیں، جہاں عقل کو نقل پر مقدم کرتے، جہاں حدیث ان کی عقل کے تابع ہوتی ہے، جو معتزلہ کا منہج ہے۔ اور یہ اپنے پیشرو مولانا امین حسن اصلاحی یا مولانا ابوالعلا مودودی یا تمنا عمادی جیسے لوگوں کی ہی فہرست کا آدمی ہے، جو حدیث کو قرآن سے ٹکراتے تھے اور حدیث کو اپنی عقل کے مخالف پا کر حدیث کا انکار کر دیتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص یہ بھی ہے۔ اس نے اس حدیث پر کئی بے جائے اعتراضات کیے ہیں، جن کی حیثیت ہباء منصورہ کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث جو کتاب و بدیل وحی میں ہے یا اور بھی دوسرے مقام پر امام بخاری نے ذکر کی ہے، ابن شہاب زہری سے روایت ہے، اور انہوں نے اس کو عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے، عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مسند ہے، ابن شہاب سی کی مسند روایت ہے، مرسل روایت نہیں ہے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ صغار تابعین میں سے ہیں، کچھ 50 ہجری کے بعد غالباً 56 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کی خلافت کے آخری دور میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ خلفائے بنو امیہ سے قریب تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جن چند لوگوں کو حدیث کے جمع کرنے پر مکلف کیا تھا، پابند کیا تھا حدیث کی تدوین اور اشاعت کے لیے، ویسے سر فہرست امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ گویا یہ مدونین حدیث میں سے، حدیث کی تدوین و اشاعت کرنے والوں میں سے، اور کوئی 2000 سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہیں یا جن کی سند میں یہ موجود ہیں۔ اس طریقہ سے یہودیوں نے ان کو سازش کا شکار کیا، خلفائے بنو امیہ سے قریب ہونے کی وجہ سے ان کو متون قرار دیا، حدیث کا گڑھنے والا قرار دیا، جس طریقہ سے اس سے قبل لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ حدیث، جن کی سب سے زیادہ روایت کتب حدیث میں ہے، ان کو غیر فقیہ صحابی کر کے سائٹ کر دیا۔ یہ سب دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ روات حدیث کو مجروح کر کے، ائمہ حدیث کو مجروح کر کے حدیث کے ذخیرے کو غیر مستند قرار دیتے۔ بہرحال یہ حدیث محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل نہیں بلکہ مسند روایت ہے، انہوں نے سند سے بیان کی، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کی ہے، جس کو مرسل کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے۔ پھر اس میں یہ اصولی اختلاف ہے کہ مرسل روایت حجت ہے یا نہیں ہے، یا کہ بڑے تابعین کی جیسے عبید اللہ بن عدی بن خیار یا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایت مقبول کے درجے میں ہے اور دوسرے لوگوں کی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی محمد بن شہاب زہری ایک سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، کبھی 2 سند سے پہنچتے ہیں، اس لیے ابن شہاب کی مرسل روایت کو ضعیف کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں الحمدللہ مسند روایت ہے، اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اور حضرت امام ابن شہاب زہری ماشاءاللہ بڑے حافظ، بڑے متقن، بڑے پختہ محدث تھے، ان کے حفظ اور اتقان اور ثقافت میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب انہوں نے عروہ سے روایت کیا، عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، اور عائشہ نے غار حرا کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرسل روایت ہے کیونکہ اس واقعے میں یا اس واقعے کے وقت خدیجہ الکبریٰ آپ کی اکیلی بیوی تھی، اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودا سے شادی کیا، تیسری بیوی کی حیثیت سے حضرت عائشہ آئی ہے آپ کی زوجیت میں۔ بلکہ آپ یہ کہیے کہ یہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو کہتے ہیں صحابی کی مرسل روایت۔ صحابی کی مرسل روایت
جماہیر امت محمدیہ کے نزدیک، محدثین کرام کے نزدیک مقبول ہے۔ چہ جائے کہ یہ بھی امکان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غار حرا کی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی ہو اور اس بنیاد پر انہوں نے بیان کی ہو۔ صدیقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر تو کوئی کلام ہی نہیں کہ حضرت عائشہ نے کیسے اس واقعے کو بیان کیا۔ اگر مرسل ہے تو بھی یہ حجت ہے، چہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے سنا ہوگا، بیان کیا ہوگا۔ اور اس طرح کے جو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ مرد اپنی بیوی سے اس کو شیئر کرتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے کہا ہو اور اس صحابی نے حضرت عائشہ سے کہا ہو، بہرحال تو وہ ایک مسئلہ ہے۔ اب وہ متنی گفتگو کرنے میں آئے ہیں، متن پر جب گفتگو کیا ہے تو پھر خواب کا ذکر کیا ہے کہ پہلے جو خواب آیا 6 مہینہ وہ وہی کی قسم ہے یا وہی کی شروعات ہے۔ تو کیا خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، کوئی بھی دیکھتا تو ہے، لیکن آپ کا ہر خواب بالکل اتنا سچا، صاف ستھرا، صحیح خواب ہو، مرتب خواب ہو، اضغاث و احلام نہ ہو، مرتب خواب، با مقصد خواب ہو، اب اس کی تعبیر ایسے ظاہر ہو جیسے صبح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، صبح کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے غامدی صاحب خوش فہمی میں اپنے خواب کے تئیں مبتلا ہوں، لیکن عام لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بہت ریئر کچھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ 46واں باب ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبی تو نہیں ہوگا سچا خواب دیکھنے سے، لیکن بہرحال اس کے اندر لیاقت، صالحیت اور ابدیت کے عنصر مضبوط ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، جبھی اس کے خواب اچھے ہوتے ہیں اور خواب کی تعبیر صحیح آتی ہے۔ کوئی صرف خواب دیکھنے سے بھی نہیں ہوتا، وہ 46واں حصہ ہے کہ نبوت کے 23 سالہ زندگی میں ابتدائی 6 مہینے جو تھے وہ خواب کے تھے۔ تو ہر خواب کے لیے نہیں، نبی صاحب کا تو ہر خواب جو اس 6 مہینے میں آتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہوتا رہا ہے، اور اکثر ہی خواب دیکھتے رہے۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی کسی کا خواب سچا ہو جائے، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ اکثر خواب یا کل کے کل خواب جس کے بالکل صحیح ہو اور جس کی تعبیر بالکل نمایاں ہو، تو اس تناظر میں، اس آئینے میں اپنا چہرہ غامدی صاحب دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پیاری ہوئی، آپ خلوت جانے لگے، کیوں؟ کیا پہلے سے کوئی دماغ میں کوئی بات چل رہی تھی؟ جیسے کہ وہ یہ کہنا چاہتے جیسے جوگی لوگ کہیں جاتے ہیں کسی درخت کے نیچے، کہیں کسی غار میں گھس جاتے ہیں، اس طرف گفتگو کو لے گئے ہیں، صوفیت کی طرف یا رہبانیت کی طرف، جس طریقہ سے وہ بدھسٹ گوتم بدھ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ گیان پراپت کرنے کے لیے کہیں گیا۔ ارے نہیں بابا، یہاں لفظ دیکھو، حبب الیہ الخلا، خلوت کی محبت، تنہائی میں بیٹھنے کی، غور و فکر کرنے کی محبت ڈال دی گئی۔ گویا یہ الہام، یہ وحی الہام تھا جو اللہ نے ڈالی تھی۔ جس طریقہ سے سچے خواب اللہ دکھا رہا تھا، اسی طریقہ سے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے بچنے اور تنہائی میں بیٹھ کر کچھ غور و فکر کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی جستجو آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ من جانب اللہ تھا، یہ بھی الہام تھا، یہ بھی وحی الہی تھی۔ اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب عبادت کرتے تھے، کون طریقے کی عبادت کرتے تھے آپ بتائیے؟ کہتے ہیں کہ وہاں کیا عبادت کرتے تھے، کوئی کس طرح کی عبادت کرتے تھے ہم بھی نہیں بتا سکتے، کیا نماز پڑھتے تھے، کیا کوئی وظیفہ پڑھتے تھے، لیکن بہرحال دین حنیف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کے بہت سے بقایا موجود تھے وہاں، اور توحید اب بھی کچھ لوگوں کے اندر موجود تھی۔ زید ابن نفیل، عمر ابن زید ابن نفیل کے متعلق آتا ہے کہ وہ موحد انسان تھا، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچایا کرتا تھا۔ اسی طریقہ سے یہ ورقہ بن نوفل، یہ بھی موحد آدمی تھا، بعد میں چل کر کے نصرانی ہوا، اسی کے اوپر اس کی نصرانیت پر موت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں کبھی کوئی شرک کا کام، پلیدی کا کام نہیں کیا، اللہ نے آپ کے دامن کو شرک سے پاک رکھا۔ تو صاحب کو جو کوئی طریقہ رہا ہوگا ملت ابراہیمی کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کے کلمات کو ورد وظیفہ کرنے کا، اس طریقہ پر آپ نے کیا ہوگا۔ جو بھی شکل رہی ہو حدیث میں ہے، اس کو مانیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اچانک سے ایک آدمی وارد ہوا اس غار میں جو کبھی نہیں آتا تھا، تو انسانی فطرت ہے کہ آدمی گھبرا جائے۔ وہ پھر گھبرانے کے بعد یہ ہے کہ شاید کئی روایتیں ہیں کہ وہ آدمی کبھی پہلے آتا تھا چلا جاتا تھا، کبھی آپ نے اس کو پہلے بھی دیکھا کہ وہ ہینگ کر رہا ہے آسمان زمین کے بیچ میں، یا کوئی اور بھی شکل رہی ہوگی جس سے آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے آپ سے یہ کہا کہ پڑھو، تو آپ تو ظاہر ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ کیسے پڑھتے؟ آپ نے سیدھا سا سمپل ہی جواب دیا کہ مولانا بخاری۔ اب یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی بچے کو کہیں گے پڑھو،
ارے بھائی تو اس کے پاس کوئی کتاب ہوگی تو وہ پڑھے گا، یا تم اس کو پہلے پڑھاؤ گے؟ پڑھو اور اس کے بعد تم پہلے بولو گے، اس کے بعد وہ بولے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا جواب دیا کہ پڑھو، پھر اس نے سینے سے دبوچا، پھر دبوچا، پھر دبوچا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ وہ میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا کہ آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے، اپنی صلاحیت سے نہیں پڑھ سکتے، اپنی استطاعت سے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے پڑھانے پر پڑھ سکتے، اللہ کے نام کی برکت سے آپ پڑھ سکتے، تو جو کچھ اس نے پڑھا اس کی آپ نے پیروی کی، وہ پڑھتا گیا اور آپ اس کی نقل کرتے رہے۔ یہ پہلی وحی جو آیت کی شکل میں اتری ہے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ اس میں آپ کو اپنی عقل کو گھسیڑنے کا کیا مطلب ہے کہ جبریل امین سے آپ کیوں خوف کھا گئے؟ پھر انہوں نے کہا پڑھنے کے لیے، تو آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ آپ کچھ پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، کوئی قصہ ہی آپ کو نہیں معلوم تھا، کوئی کتاب ہی کی کوئی عبارت آپ کو یاد نہیں تھی، کوئی شعر شاعری ہی آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ وہ پڑھتے؟ آپ نے کہا کہ معنی بے خالی، اس میں کیا استحالہ ہے؟ تو اس طریقہ کی اٹاگ پٹاگ بات کر کے انہوں نے عقلیات سے حدیث کو رد کرنے کی کوشش کی اور اس کو ختم کرنا چاہا ہے، حدیث کو، جس کی صحت کے اوپر دنیا محدثین کا اتفاق ہے۔ لہذا یہ آدمی منہج کے اعتبار سے عقلانی مذہب کا آدمی ہے، معتزلی مذہب ہے، اشعری معتزلی، اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے، اور حدیثوں پر یا شریعت کے اوپر اپنی عقل کو مقدم کرنے والے، خاص کر حدیث جب عقل کو اپیل نہ کرتی ہو، ان کی خاص عقل کو، عقل سلیم کو تو اپیل کرتی ہی ہے، لیکن ان کی خاص ان جیسے لوگوں کی عقل کو اپیل نہ کرتی ہو، یا جو بات ان کی عقل میں نہیں سوجھی ہو اور سمجھ میں آتی ہو، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ جو بات یہ آج کہہ رہے ہیں وہ ان سے پہلے یا ان جیسوں سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا۔ علامہ شبلی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، شبلی بھی اسی فکر کے تھے، انہوں نے بھی محدثین پر بڑا اعتراض کیا، انہوں نے بھی سر سید کا ساتھ دیا جو بہت سے عقائد کے اندر منحرف آدمی تھا، اور ذکر کر رہے تمنا مادی کا جو منکر سنت تھا۔ تو اسی مدرسے کا یہ آدمی بھی ہے، اس لیے اس کی منحرفانہ فکر سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اس طرح کی ویڈیو کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس طرح کے لوگوں کے شر سے اور ان لوگوں کی شر بیانی سے اور شر انگیزی سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ رکھے۔ ہذا وباللہ التوفیق۔